السلام علیکم دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اسے، اور اگر آپ میرے فیس بک پیج پہ ہیں تو اسے فالو کر دیں۔ عربی کے دو لفظ ہیں ایسے جو ہمیشہ میڈیا کے لیے ایک خوراک کی طرح ہے، اور ان دو لفظوں سے ہی میڈیا اپنے گھر کو چلاتی ہے۔ ان دو لفظوں کا اتنا زیادہ غلط استعمال کرتی ہے ہماری جو میڈیا ہے، وہ لوگ سمجھتے نہیں ان دو لفظوں کو، لیکن اس کا اتنا زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں جس کا بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں۔ وہ دو لفظ ہیں جہاد اور کافر۔ یہ دو لفظ یہ ہمیشہ میڈیا کے لیے ایک خوراک کی طرح کام کرتا ہے۔ ان دو لفظوں کا معنی جاننا چاہیے اور ان دو لفظوں کے مطلب سمجھنے چاہیے۔ ان دو لفظوں کا اتنا زیادہ غلط استعمال کرتی ہے ہماری میڈیا، اور کچھ لوگ جو شاید کہ نہیں سمجھتے ہیں ان دو لفظوں کا معنی۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں ان دو لفظوں کا معنی اور مطلب بھی۔ ابھی حال ہی میں ایک ہماری بہن دلی کی ساکشی نام سے، جس کا بہت ہی زیادہ بے رحمی سے کسی ساحل نامی بدماش نے بے رحمی سے مرڈر کر دیا ہے۔ بڑا افسوس ہوا سن کر، لیکن اسے بھی ایک لفظ دیا جا رہا ہے، لفظ جہاد۔ یہ بھی کوئی لفظ ہے کیا؟ لو میں بھی، پیار میں بھی، محبت میں بھی کیا جہاد ہونے لگا آج کل؟ بہت افسوس ہوتا ہے یہ سب سن کر، کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے اور ہم نے جہاں بھی پڑھا ہے جہاد کا جو مطلب بتایا ہے، جہاد کا لفظ ایسی جگہ کبھی میں نے استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہ میں نے کتابوں میں کہیں پڑھا ہے، نہ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی ایسی جگہ جہاد کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان تھے، ہندوستان کے رہنے والے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سارے مذہب کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے، جہاد کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے۔ جہاد کا مطلب آتا ہے اپنے مد مقابل دشمن اس کا مقابلہ کرنا، نہ کہ لب میں جہاد ہوتا ہے۔ ہماری میڈیا نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے، لفظ جہاد۔ کیا محبت میں بھی جہاد ہوتا ہے؟ کسی نے پڑھا ہے محبت میں جہاد ہوتا ہے کہیں؟ محبت میں کسی نے جہاد کیا ہو؟ جہاد کا لفظ مد مقابل دشمنوں سے لڑنے کا ہے، اور لفظ جد و جہد سے ہے، اور جد و جہد کے معنی آتے ہیں محنت کرنا، اور مد مقابل دشمن سے اپنا خون پسینہ بہا کر دشمن کا صفایا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جیسے کہ جہاد کیا انگریزوں کے خلاف ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء اجداد نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، اسے کہتے ہیں جہاد۔ یہ لفظ جہاد، یہ محبت میں کوئی جہاد نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری میڈیا نے ایک لفظ ایجاد کر دیا ہے جہاد کا، لفظ جہاد۔ لب میں بھی جہاد ہوتا ہے؟ کتنی جاہلیت والی بات ہے یہ، اور افسوس ہوتا ہے کہ اتنے خوبصورت لفظ کو اور اتنے اچھے لفظ کو کتنے خراب معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے۔ آتنکواد کو بھی جہادی کہہ دیتے ہیں، جو کہ جہاد اتنا اچھا لفظ ہے۔ آتنکوادی کو اور دہشت گرد کا نام جہادی کر دیا ہے ان لوگوں نے، ہماری بھارت کی میڈیا نے، اور کسی نے نہیں، ہماری بھارت کی میڈیا نے آتنکواد، دہشت گرد کا نام جہادی رکھ دیا ہے۔ ان مجاہدین کی توہین ہوتی ہے جو لوگ اپنے دیش کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر جان قربان کر دیتے ہیں، مد مقابل دشمن سے لڑتے ہیں، مد مقابل دشمن کا صفایا کرتے ہیں، مد مقابل دشمن سے جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کی توہین کرتی ہے ہماری بھارتی میڈیا۔ لفظ جہاد کہہ کر، دہشت گرد اور آتنکوادی کو جہادی کہہ کر مجاہدین کی توہین کرتے ہیں یہ، اور وہ ان مجاہدین کی جو ہمارے بھارت کی خاطر، جو ہمارے وطن کی خاطر ہمیشہ مد مقابل دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی جن لوگوں نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف، ان گورے چٹوں کے خلاف جہاد کیا، ان لوگوں کی توہین کرتی ہے ہماری بھارتی میڈیا۔ اور دوسرا لفظ ہے کافر۔ کافر کا بھی معنی نہیں سمجھتے سب، اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہندوستان کے اندر ہندو ہیں انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے کچھ ہندو بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم انہیں کافر نہیں کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ کافر کا جو لفظ ہے اس کا معنی میں بتا دوں، کافر کے معنی آتے ہیں چھپانے والا، انکار کرنے والا۔ کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
کوئی شخص اللہ کو مانے اور اس کے نبی کو بھی مانے لیکن اس کے احکام کو ماننے سے انکار کر دے، اسے کافر کہتے ہیں۔ کہیں کفر جو ہے، کہیں کافر جو ہے رات کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رات جو ہے دن کو چھپا دیتی ہے۔ اور ایک دوائی ہے جس کا نام ہے کافور، اور کافور کو کافور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو ہی اتنی تیز ہوتی ہے کہ دیگر تمام خوشبوؤں کو چھپا دیتی ہے وہ، اس لیے اسے کافور کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور قرآن میں جو کافر لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو کہا گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کافر ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے انہیں کافر کہہ کر پکارا ہے اللہ رب العزت نے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ یہود و نصارہ اللہ کو مانتے تھے، اور یہود و نصارہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حسد اور بغض کی وجہ سے وہ انکار کر دیتے تھے، اللہ کا بھی انکار کر دیتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے بھی انکار کر دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کافر کہہ کر پکارا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو۔ لفظ کافر کا اگر آپ کو معنی معلوم کرنا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریے، کافر کے معنی کو سرچ کیجئے، آپ کو وہاں مل جائے گا کہ کافر کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ بلا وجہ جو ہے لفظ کافر کے ساتھ چھڑکانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ہندو کچھ بھائی کہ یہ کافر جو ہے ہمیں کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کبھی بھی، قرآن نے جو کافر کہا ہے وہ یہود و نصارہ کو کہا ہے، اور ان لوگوں کو کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، اس کے احکام کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ اگر ایک آیت کہیں سے ایک بات کو اٹھا لیں اور کہیں کہ اس میں ایسا کہا گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کہانی چل رہی ہو، کوئی بھی قصہ چل رہا ہو، کوئی بات چل رہی ہو تو پوری بات سمجھنی ہوتی ہے۔ آپ بیچ سے کسی ایک آیت کو اٹھا لیں گے اور کہیں گے کہ قرآن نے ایسا کہا ہے، ایسا کیوں کہا، کس وجہ سے کہا، کیا بات چل رہی تھی، وہ پوری بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی ایک لفظ کو اٹھا کر، قرآن کے کسی ایک لفظ کو اٹھا کر اور کہنے لگیں کہ قرآن میں ایسا کہا گیا، ویسا کہا گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو قرآن کو پڑھیں، قرآن کے معنی کو سمجھیں، قرآن کی تفسیر کو سمجھیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے کیا کہا، اور تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے اس جگہ کیا کہنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن میں اس جگہ لفظ کافر کا استعمال ہوا تو کیوں ہوا ہے۔ ایک بدبو یا خوشبو پانڈے نام سے ایک لڑکی ہے، وہ ہمیشہ چلاتی اور چیختی رہتی ہے جہادی جہادی جہادی۔ ان سے کسی ایک عورت نے پوچھ لیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو آئیں بائیں جھانکنے لگی وہ لڑکی، مطلب ہی نہیں معلوم ہے، اور جہادی 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 لفظ کا رٹے لگا کے رکھتی ہیں۔ اس لیے لفظ کا استعمال خدا کے واسطے صحیح کرا کریں، اور اگر کسی لفظ کو اگر جاننا ہے تو سب سے آسان ہے، گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو بتا دے گا گوگل کہ جہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں، آپ کو بتا دے گا گوگل کہ کافر کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بلا وجہ لفظوں کی چھیڑ خانی خدا کے واسطے نہ کریں۔ یہ ہماری جو میڈیا ہے یہ تو بس لفظوں کو اچھالنے کا کام کرتی ہے اور کچھ نہیں، صرف اور صرف لفظوں کے ساتھ کھیلنے کا کام کرتی ہے ہماری بھارتی میڈیا۔ ان کی باتوں پہ کبھی یقین نہ کریں، اور ان کی باتوں پہ کبھی بھی اچھلا نہ کریں، ان کی باتوں پر کبھی بھی اکتایا نہ کریں۔ یہ تو اکتانے کے لیے ہی اس طرح کے الفاظ کا جو ہے استعمال کرتی ہے ہماری بھارتی میڈیا۔ اس لیے اگر کسی لفظ کو جاننا ہو یا کوئی بھی بات جاننی ہو اسلام کے بارے میں تو خدا کے واسطے اس کی اسٹڈی کر لیں۔ کبھی بھی ہمارا مذہب اسلام بلا وجہ کسی کا قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، اور اگر کوئی قتل کر دے تو اس کی سزا بھی سخت سنائی ہے۔ آپ پڑھیں، آپ ہمارے اسلام کو پڑھیں، ہمارے مذہب کے بارے میں پڑھیں، تب پتہ چلے گا کہ ہمارا مذہب کیا ہے اور ہمارا اسلام کیا ہے۔ آپ کسی دہشت گرد اور جو ہے آتنکواد کو جو ہے جہادی کا نام دے دیتے ہیں، ہمارے مجاہدین کی توہین کر دیتے ہیں، جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ ایسے لفظ کا استعمال وہاں ہونا چاہیے، لیکن آپ جو ہیں ہماری جو بھارتی میڈیا ہے وہ جو ہے جہاد کا لفظ آتنکواد اور دہشت گرد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں۔ تو خدا کے واسطے کسی لفظ کا اگر استعمال کریں تو صحیح استعمال کریں، اس کے بارے میں جان لیں، تب پھر کچھ بولا کریں۔